والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ حضور علیہ السلام حق اور سچ لے کر اللہ کا پیغام دنیا میں تشریف لائے، اور اس حق اور سچ پیغام کی تصدیق جس ہستی نے سب سے پہلے کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کی ایک لقب عتیق اور ایک لقب صدیق۔ عتیق نار سے آزاد کیا ہوا، صدیق سچا سچا، ابو بکر پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، سب سے پہل کرنے والا، عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ آپ کا نام نامی عبداللہ ہے، ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور و معروف ہے، خلیفہ اول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، بلا فصل روح کائنات سے انبیاء کے بعد جس ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے، فضیلت اور شرف اور بزرگی ہے، مقام اور مرتبہ ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے پیغام کو، جو پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس کی تصدیق کی، اور رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر پہلے ایمان لانے والے، آپ کی پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی اسم گرامی عثمان ابی قحافہ، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ، اور یہ واحد ایک شخص ہے جس کو 4 پشتوں سے صحابی ہونے کا شرف ہے، جس کی 4 پشتیں اللہ کے نبی کی صحابی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور حضور پر ایمان لایا، حضور کی صحبت اختیار کی، حضور کی سنگت اختیار کی، اور خاتمہ بالخیر ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب قیامت تک جتنی بھی بندہ زہد کرے، تقویٰ عبادت کرے، ریاضت کرے، خلوص نیت کے ساتھ کرے، بغیر ریاکاری کے کرے، اللہ کی یاد ہمہ وقت کرے، دن رات کرے، وہ غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اوتاد ہو سکتا ہے، ولی صالح ہو سکتا ہے، اللہ کا متقی بندہ ہو سکتا ہے، مگر صحابی بن سکتا نہیں، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، حضور کی صحبت اختیار کی، اور پھر خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ کو 4 پشتوں کا یہ شرف حاصل تھا کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی تھی، یہ کسی کو نہیں تھا، واحد آپ کی ذات۔ آپ کے والد ابو قحافہ نبی کے صحابی، آپ خود نبی کے صحابی، آپ کا بیٹا عبد الرحمن نبی کا صحابی، ان کا بیٹا محمد نبی کا صحابی، یعنی 4 پشتیں نبی کی صحابیت میں داخل تھی۔ یہ مقام اور مرتبہ آپ کی ذات کو ملا، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں نصیب ہوا۔ اور پھر اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی بت کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اور کبھی شراب نوشی نہیں کی، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی بت کو نہیں پوجا کیا، کیونکہ لوگ اس وقت بتوں کے پجاری تھے، لیکن آپ نے کسی بت کو نہیں پوجا کیا، اور کب لوگ شراب پیا کرتے تھے، آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی نہ شراب پی، نہ کسی بت کو سجدہ کیا، اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کو یہ شرف نصیب تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت میں تھے اور حضور علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد تو دوستی نصیب ہوئی ہے، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ رسول اللہ کے دوست تھے، آپ رسول اللہ کے
دوست تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسلام لانے میں پہلے، دوستی کرنے میں پہلے، ایمان لانے میں پہلے، اور اسلام کے خطیب ہونے میں پہلے، اور حج کے امیر ہونے میں پہلے، اور حضور کا خلیفہ ہونے میں پہلے، نیکی کرنے میں پہلے، نماز پڑھنے میں پہلے، الغرض ہر شے میں آپ پہلے نمبر پر ہیں، اس لیے آپ خلیفہ اول بھی پہلے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام کی محبت میں ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا، لیکن حضور کا سنگت، حضور کی ساتھ، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، ہر وقت کو اپنے اوپر نبھایا، اور ہر ظلم کو اپنے جسم پر سہا، لیکن حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آپ نے اپنا سارے کا سارا مال، اپنا سارے کا سارا مال حضور علیہ السلام کی ذات پر اور مسلمانوں کے اوپر خرچ کر ڈالا، ایک ذرہ پائی بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ آپ نے سارے کا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، آپ ایسے سخی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے، اور جب آپ دیکھتے کہ فلاں شخص کفار کے شکنجے میں ہے، تو آپ اپنی گرہ سے جا کر پیسے دیتے اور اس کو چھڑا کر آزاد کر دیتے۔ جناب عامر بن فہیرہ کو بھی آپ نے آزاد کروایا، جناب حضرت زنیرہ کو بھی آپ نے آزاد کروایا، جناب حضرت بلال حبشی کو، اس کے مالک امیہ بن امیہ کو جو ہے وہ پیسے دے کر آزاد کروایا۔ یعنی جس مسلمان کو دکھ اور مصیبت میں دیکھتے تو آپ اپنی گرہ سے مال دے کر تو اس کو آزاد کروا دیتے اللہ کے نام پر۔ آپ نے اپنے سارا مال راہ خدا میں قربان کیا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر ہے جس کے احسان مجھ پر باقی ہے، قیامت کے روز اللہ اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اور فرمایا کہ مجھے جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے، کسی کے مال میں اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ ابو بکر نے اپنا سارا مال مجھ پر اور میری امت پر خرچ کر دیا راہ خدا۔ اس لیے ایک جنگ میں جناب سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کیا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو امیر المومن سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑا ہے، آدھا لے آیا۔ تو جب ابو بکر صدیق آئے، ان سے پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، آپ نے کہا سب کچھ لے آیا ہوں، حتیٰ کہ تن کے جو ہے وہ بدن کے کپڑے بھی اتار کے لے آیا ہوں، ایک گوری کا لباس زیبا تن کیا ہوا، وہ کپڑے بھی اتار کے اس کنڈی میں شامل کر دیے۔ کیا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ یعنی ہر شے رسول اللہ کی ذات پر اور آپ کے امتیوں پر اور راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ کر ڈالی، ذرا بھی دریغ نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام سے جو محبت تھی حد درجے کی تھی، ایسا کوئی شخص نہیں پیدا ہوا جو آپ سے بڑھ کر حضور سے محبت کر، ہر صحابی حضور سے محبت کرتا تھا، لیکن آپ کی محبت کا رنگ ہی کوئی جدا تھا۔ آپ نے کبھی اپنی نہ مال کی پرواہ کی اور نہ جان کی پرواہ کی۔ آپ نے مال بھی سارا خرچ کر دیا اور اپنا جو جسم تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کئی مرتبہ پیش کیا، کئی مرتبہ پیش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں آئے تو حضور جس خیمے میں تھے اس خیمے کا پہرا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تنہ تنہا اس خیمے کا پہرا دے رہے تھے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، نیام سے باہر نکال کر جو کوئی کافر اس طرف دھیان کرتا آپ اس کے ٹکڑے فرما کر دیتے۔ آپ نے ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سب میں جو بہادر اور شجاعت اور بہادری کا مالک ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جو سب سے بہادر ہے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ بدر کے مقام پر رسول اللہ کا پہرا دیا۔ اس وقت جو ہے وہ کوئی پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر طرف کافر تھے۔
जनाब सदीक़ अकबर अपनी जनाब वाला जान की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह का पहरा दे रहे थे। और इसी तरह ये भी आपने समात किया पिछले जुमा अपने पिछले साल कि जब आपने हिजरत फरमाई तो गार के अंदर जब गए उस वक्त भी आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। रास्ते में दायां बायां आगे पीछे कि किसी तरह से भी कोई दुश्मन का हमला हो तो मेरा वजूद हाज़िर है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को कुछ ना हो। गार में जब दाखिल होने लगे उस वक्त भी अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ शायद कोई अंदर मूजी हो मुझे नुकसान पहुँचाए मगर आपको ना पहुँचाए। सांप ने डंक मारे आपने एड़ी नहीं उठाई कि सांप निकल कर मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ ना दे। अपने जो है जान और जिस्म पर जान ली। पता चला कि आपने माल तो खैरात किया ही किया, आपने अपनी जान का नजराना भी हुजूर की बारगाह में पेश किया, उससे भी गरेज ना की। हम वक्त अपनी जान से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, अपने मालो जान से ज़्यादा आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत फरमाया करते थे। आपकी मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जे की मोहब्बत फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मेरी उम्मत के तमाम लोगों के ईमान को एक तराजू में रखकर तोला जाए पूरी उम्मत के, हुजूर एक बहुत बड़ी उम्मत के नबी है, कुल कायनात के नबी है, कुल कायनात की हर शय के नबी है। आपको ये खित्ते के लिए नहीं आए, एक इलाके के लिए नहीं आए, आप एक करिए के लिए, बस्ती के लिए नहीं आए, एक मुल्क के लिए नहीं आए, बल्कि आपकी रिसालत पूरी कायनात के लिए है। और आज 1443 साल हो गए और क़यामत तक जितने लोग आएंगे ये सारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है। उस वक्त से लेकर क़यामत तक जितने मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती हैं सबके ईमानों को एक तराजू में रखा जाए और दूसरे तराजू में जनाब फ़ारूक आज़म के ईमान को रखा जाए। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्र का ईमान मेरी सारी उम्मत के लोगों के ईमान से बढ़कर है। मेरी जो है वो पूरी उम्मत के ईमानों से बढ़कर मेरे उम्र का ईमान है। और फिर फरमाया अगर पूरी उम्मत का ईमान और जनाब उम्र फ़ारूक का ईमान ये एक तराजू में रखा जाए तो दूसरे पलड़े में फरमाया सदीक़ अकबर का ईमान रखा जाए तो फरमाया उम्र के ईमान से भी और पूरी उम्मत के ईमानों से सबसे ज़्यादा ईमान अबू बकर सदीक़ का है। पता चला मेरे मुस्तफ़ा तो अपनी उम्मत के दिलों के अंदर जो ईमान है उस ईमान को भी जानते हैं। ईमान दिल की कैफियत का नाम है और ईमान दिल के अंदर है और दिल वजूद के अंदर है। तो मेरे मुस्तफ़ा अपने हर उम्मती के ईमान को जानते हैं कि मेरे इस उम्मती का ईमान कितना है, इसका ईमान कितना है, इसका ईमान कितना है। जब हुजूर सारी उम्मत के ईमान को जानते हैं तो फिर आगे ये बताइए, आज का मुल्ला कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, जो नबी अपनी उम्मत के सारे ईमानों से वाकिफ है, क्या दीवार दूर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आप तो क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों के ईमान का इल्म रखते हैं कि इसके दिल के अंदर ईमान कितना है, इसके दिल के अंदर ईमान कितना है। तो फरमाया सारी मेरी उम्मत का ईमान एक पलड़े में, उम्र का ईमान एक पलड़े में, मेरे उम्र का ईमान ज़्यादा, फिर उम्र का ईमान और उम्मत का ईमान यकजा किया जाए तो दूसरे पलड़े में मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए। फरमाया मेरे अबू बकर का ईमान उम्र के ईमान से भी और सारी कायनात के अहले ईमान से ज़्यादा है। ये जनाब सैयदना अबू बकर सदीक़ के ईमान की बात है। तो इसी तरह आपकी नेकियां भी उम्मत के हर नेकोकार से ज़्यादा है। उम्मत के हर नेकोकार से ज़्यादा, हर सहाबी से ज़्यादा, हर ताबी से ज़्यादा, हर तबा ताबी से ज़्यादा, हर गौस कुतुब अब्दाल से ज़्यादा, हर गौस औताद से ज़्यादा, हर सालिकीन से ज़्यादा आपकी जिस तरह ईमान ज़्यादा है नेकिये भी ज़्यादा है। सुनिए
ایک دن رات چمک رہی تھی، یعنی ستاروں سے چمک رہی تھی رات، کثیر و تعداد ستارے آسمان پر تھے کہ حضرت ام الخیر حضرت سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے یا آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ پتہ چلا جیسے حضور اپنی امت کے ایمان سے واقف ہیں، اسی طرح حضور اپنی امت کے نیکوکاروں کی نیکیوں سے بھی واقف ہیں کہ میری امت کی یہ نیکیاں کس کے بعد کتنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ پتہ چلا حضور عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ تو میرے ابا جان صدیق کی نیکیاں؟ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا ابو بکر کی غار سور والی ایک نیکی ایک طرف۔ وہ ایک نیکی سارے ستاروں پر حاوی ہے، سارے ستاروں والی نیکیوں کے برابر اس سے بڑھ کر ہے۔ پتہ چلا عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اب جب ایک نیکی کا مقابلہ، ایک نیکی کا موازنہ عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا تو جناب صدیق کی باقی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی غار سور والی۔ کیا کیا تھا وہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا تھا اور حضور کی محبت کی تھی، حضور پر اپنی جان کو پیش کیا تھا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس غار سور میں رکھا تھا۔ وہ محبت جو حضور سے تھی، اس محبت والی نیکی کو ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ پتہ چلا، اور پھر یہ بھی بات سنیے، حضرت عمر فاروق خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت عمر فاروق خود ابو بکر صدیق کی ایک نیکیوں کی نیکی ہے، اور حضرت عمر فاروق خود فرمایا کرتے تھے، کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک وال ہوتا، کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک وال ہوتا۔ یعنی ایسا عشق بھرا ہوا تھا، ایسی محبت تھی صدیق اکبر کے سینے میں رسول اللہ کی، آپ سے بڑھ کر کسی کے دل میں محبت نہیں تھی۔ ہر ایک صحابی جان سے بڑھ کر محبت کرتا تھا حضور سے، لیکن جو ابو بکر صدیق سے دل میں محبت تھی حضور کی، وہ کسی کے دل میں نہیں تھی۔ آپ کے دل میں ایسی رسول اللہ کی محبت تھی، ایسا عشق تھا کہ صحابہ کرام اس پر کاش کہتے، کاش ہم ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ ایک دن 30,000 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیف کا سفر فرما رہے تھے۔ رستے میں ایک قبرستان آیا تو چلتے چلتے تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر قافلے نے پڑاؤ کیا، رکے تو وہ قبرستان کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق زمین پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرے پر سفر کی وجہ سے گرد پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ مٹی جھاڑی تو داڑھی کا ریش مبارک، داڑھی مبارک کا ہلال کیا تو ایک داڑھی کا بال ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔
جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے وہ قبرستان تھا. جب وہ ریش مبارک کا، داڑھی مبارک کا بال ٹوٹ کر اس جگہ پر قبرستان میں گرا تو عالم غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ جو قبرستان میں لوگ مدفون تھے عرصہ دراز سے ان پر عذاب ہو رہا تھا، ہم نے ابو بکر صدیق کے داڑھی کے ایک بال کی وجہ سے ہم نے قیامت تک کے لیے ان سے عذاب اٹھا دیا ہے. ہم نے قیامت تک کے لیے ان سے عذاب اٹھا دیا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے داڑھی کا ایک بال اس قبرستان میں گر پڑا ہے. اس کی برکت سے ہم نے اہل قبور سے قیامت تک کے لیے عذاب دور کر دیا ہے. لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو تعجب کیا. پھر آواز آئی کہ تعجب نہ کرو اگر ساتوں آسمان کے فرشتے وہ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کی نیکیاں، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیاں اگر لکھنا چاہیں تو 7 آسمان کے فرشتے قیامت تک لگے رہیں، ابو بکر صدیق کی ایک صفت بھی مکمل نہیں کرنے پائیں گے. ابو بکر کی ایک صفت بھی 7 آسمان کے فرشتے مکمل نہیں کرنے پائیں گے. یہ آپ کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ نبی کے غلام کا عالم ہے کہ 7 آسمان کے فرشتے لگے رہے جس کی نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ مرتبہ اور مقام رسول اللہ کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو ملا ہے. یہ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے دیا، یہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیا، یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے دیا، یہ حضور کے ساتھ جو ہے سنگت اور صحبت تھی اس وجہ سے عطا فرمایا. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب نیکی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت بندے کو حکم ہوگا قیامت کے روز کیا تو جو ہے اس دروازے جنت میں چلا جا. حضور جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، جنت کے دروازوں کا کہ صدقات والے لوگ اس دروازے سے گزریں گے، روزہ رکھنے والے اس سے گزریں گے، نماز پڑھنے والے اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے، حج کرنے والے اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جو سارے دروازوں سے گزر کر جائے؟ فرمایا ہاں، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جو سارے دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے گا. یعنی وہ باب الصلاۃ سے بھی گزرے گا، وہ باب الریحان سے بھی گزرے گا، وہ باب الحج سے بھی گزرے گا، وہ باب الصدقات و خیرات سے بھی گزرے گا، وہ باب الزکات سے بھی گزرے گا. یعنی ہر دروازے سے گزرتا ہوا وہ جنت میں جائے گا. اس کی ہر نیکی مرتبہ ایک کمال تک پہنچی ہوئی ہوگی اور وہ ہر دروازے سے گزرتا ہوا جنت میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہے جو جنت کے ہر دروازے سے گزر کر جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر میرے حوض کے ساتھی ہے اور میرے غار کے ساتھی ہے، میرے غار کے بھی ساتھی ہیں اور میرے قیامت والے دن حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں. اور آج دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غار کے بھی ساتھی تھے، آج مزار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں. حضور کے مزار کے اندر آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ہے، رسول اللہ کی قبر کے ساتھ اس تربت انور کے اندر جس تربت پہ کروڑوں آدمی جو ہے وہ روزانہ درود و سلام پڑھتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور دنیا کا رخ، دنیا کے سینے اور دنیا کے دل جس طرف جھکے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور، اسی تربت انور کے ساتھ حضور کی قبر کے ساتھ جس ہستی کی قبر ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. وہ غار کے بھی ساتھی ہیں، وہ مزار کے بھی ساتھی ہیں اور کل معاشر کے میدان میں حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں. کیسی سنگت
اور صحبت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت آپ کے کیا کہنے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل میرے عمر کے فضائل تو بیان کرو، میرے عمر کے فضائل، مناقب، تعریف، میرے عمر کی ذرا تعریف تو کرو۔ تو حضرت جبریل نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے درمیان رہے، جتنا عرصہ نوح علیہ السلام اپنی امت کے درمیان رہے، اتنا عرصہ اگر میں عمر کے فضائل، مناقب اور آپ کی خوبیاں بیان کروں تو اتنا عرصہ لگے گا، اتنا عرصہ لگے گا۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1300 سال اپنی امت میں رہے۔ کتنے 100 سال؟ 1300 سال اپنی امت میں تقریباً رہے، یعنی عمر کی تعریف کرتے ہوئے اگر جبریل دن رات عمر فاروق کی تعریف کرے، فرشتوں کا استاد، نبیوں پر وحی لانے والا، اللہ کا مقبول فرشتہ، اللہ کا محبوب فرشتہ، فرشتوں کا استاد، بیت المعمور کا قاری، بیت المعمور کا خطیب اور فرشتوں کا امام، نبیوں کے پاس آنے والا، 600 پر رکھنے والا وہ فرشتہ دن رات اگر عمر فاروق کی نیکیوں کو یا صفتوں کو یا محاسن خوبیوں کو یا آپ کی خصلتوں کو بیان کرنا شروع کر دے، دن رات کے اتنے گھنٹے کہ 1300 سال گزر جائیں عمر فاروق کے محاسن خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب جبریل 1300 سال تک لگا رہے تو حضرت عمر فاروق کے محاسن کو بیان نہیں کر سکتا، تو حضرت عمر فاروق کے محاسن ابو بکر صدیق سے زیادہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے محاسن عمر فاروق سے دگنے ترگنے زیادہ ہے۔ تو پھر کتنا عرصہ درکار ہوگا، کتنا عرصہ لگے گا کہ جناب جبریل کو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو بیان کرنے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل اور مرتبے کو، محاسن خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جناب جبریل کو کتنا عرصہ لگے گا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب 1300 سال عمر فاروق کے فضائل کو چاہیے تو پھر صدیق اکبر کے فضائل اور محاسن خوبیوں کو گنتے ہوئے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی ہے فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو غلاموں کی عظمتوں کا عالم ہے، یہ کو حضور کے ساتھ رہنے والوں کی نیکیوں اور محاسن خوبیوں اور خصلتوں اور ان کے کردار اور ان کے محاسن کا عالم ہے۔ میرے آقا کے غلاموں کا یہ مرتبہ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں میں براء البراء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سردار اعظم ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، ان کے کمال اور مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو میرے آقا کے ساتھ چلنے پھرنے والے، بیٹھنے والے، حضور کی سنگت اور صحبت میں رہنے والوں کا حال ہے۔ خلافت شاہ پٹھا کی ابتدا صدیق ہیں، وفائے عشق کے پیغمبر کی انتہا صدیق ہیں، رسول پاک پر دل سے نثار تھا وہ صدیق ہیں، اور خلوص جس کا مسلم اور وہ رہنما وہ صدیق ہے، وہ مقتدر اور وہ مکرم اور وہ فقر کا پیکر اور وہ پاک باز وہ عابد وہ صدیق ہے۔ شرف ہزار تھا حاصل اسے رفاقت کا، غلام بن کر بھی رہا وہ آپ کا صدیق ہے۔ اتنا مرتبہ ہے لیکن پھر بھی حضور کا غلام بن کر ساری زندگی حضور کی غلامی کا پٹا آپ نے اپنے سینے میں سجائے رکھا، تن من دن ہر شے رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ جب غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اللہ قرآن میں جن کا فرماتا ہے
اللہ قرآن میں جن کی شان اور عظمت کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے، کون تھے دونوں؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے، بس وہ اپنے یار کو کہہ رہے تھے لے صاحب ہی، صاحب، اللہ نے ابو بکر کو صاحب کہا، اللہ نے ابو بکر کو صاحب کہا، کہ جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو، کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو ابو بکر کو فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، غار ثور میں اپنی جان کا غم نہیں تھا، حضور کی جان کا غم تھا، حضور کی جان کا غم تھا کہ کہیں کافر جو ہے وہ سوراخ لگا کر، یعنی اس ہمارے پاؤں کے کھوج لگا کر ہمارے پاؤں کے نشانات پر کہیں ہمارے پیچھا کرتے ہوئے اس رات تک نہ پہنچ جائیں اور آ کر میرے مصطفیٰ کو، میرے حبیب کو، میرے آقا کو، رب کائنات کے حبیب پاک کو کہیں نقصان نہ پہنچا۔ اپنی ذات کا، اپنی جان کا غم نہیں تھا، حضور کا غم تھا، حضور کا غم تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی حضرت علی المرتضیٰ کا، وہ دوسرے کہتے ہیں ان کا مقام پہلے نمبر پر ہے، ہم آپ کی شان اور عظمت کے قائل ہیں، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ذات کو کتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی کہ جب جس رات کو ہجرت کرنے لگے رسول اللہ تو حضرت علی کو بلایا رسول اللہ نے، فرمایا یہ ایمانتیں ہیں لوگوں کی، اہل مکہ کی یہ ایمانتیں ہیں میرے پاس، یہ ایمانتیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اے علی یہ ایمانتیں تمہارے حوالے کرتا ہوں، دنیا داروں کی ایمانتیں، اہل مکہ کی ایمانتیں، کیونکہ اہل مکہ حضور کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے، ایماندار کہتے تھے، بے شک وہ دشمن تھے آپ کے، لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، سچا کہتے تھے، امین کہتے، کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کو امین کہتے، ایمانت دار، سچا کہتے، اور اپنی ایمانتیں، اپنی چیزیں جو قیمتی تھی وہ ایمانت کے طور پر رسول اللہ کو جمع کروائی ہوئی تھی، انہوں نے، حضور نے اہل مکہ کی ایمانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی، حضرت علی کے حوالے کی، فرمایا یہ ایمانتیں لے لو اور میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر یہ ایمانتیں لوگوں کو واپس کر دینا، جن کی ایمانتیں ان کو واپس کر دینا۔ اور صدیق کو بلایا، فرمایا تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، میرے ساتھ چلو گے، اور پھر دونوں کو کیا فرمایا؟ فرمایا اس بات پر راضی؟ صدیق نے عرض کی آقا ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی آپ پر قربان، یعنی علی بھی ذات مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر، صدیق بھی ذات مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر۔ صدیق کو ساتھ لے لیا، علی کو بستر پر سلا دیا، علی بھی مطمئن ہے اور اطمینان قلب کے ساتھ بستر پر سو گئے، صدیق بھی مطمئن ہے اور ساتھ چل پڑا، لیکن اسے بھی فکر ہے کہ میرے آقا کو کوئی نقصان نہ ہو، اسے بھی فکر ہے میرے آقا کو کوئی نقصان نہ ہو، نہ اپنی جان کی اس کو پرواہ، نہ اپنی جان کی اس کو پرواہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بھی سوتا تھا، لیکن جو نیند مجھے بستر مصطفیٰ پر آئی، تیر تلواریں لے کر دشمن کھڑا ہو سر پر، نیند آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن فرماتے جو سکون اور مزہ بستر مصطفیٰ پر آیا، جو نیند بستر مصطفیٰ پر آئی، علی کو اور سکون اور رات اور سکون اور نیند کہیں نہیں آئی جو وہاں آئی۔ اب میں نقطے کی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ایمانتیں تھی، لیکن وہ اہل مکہ کی ایمانتیں تھی جو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے علی کے حوالے کی، پر رسول اللہ بھی تو ایمانت تھی، پر یہ اللہ کی ایمانت تھی،
رسول اللہ اللہ کی امانت ہے اور علی کو مکہ کی امانتوں کا وارث بنایا. علی کو اہل مکہ کی امانتوں کا اللہ نے وارث بنایا کہ اے محبوب علی کو یہ امانتیں دو اور یہ صبح جو ہے اہل مکہ کو پہنچا دے. اور جو رسول اللہ امانت ہے اللہ کی امانت اس کو اللہ نے صدیق کے حوالے کر دیا. فرمایا لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے ہیں اور نبی جو امانت ہے وہ صدیق کے حوالے ہے. وہ صدیق کے حوالے ہیں. جو بڑی امانت تھی, جو امامت الکبریٰ تھی, جو نعمت الکبریٰ تھی, جو امانت الکبریٰ تھی, جو بڑی امانت تھی وہ صدیق اکبر کے حوالے کر دی. فرمایا اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے. بڑی امانت رسول اللہ کی ذات تھی, اس لیے یہ غم تھا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اللہ نے بڑی امانت میرے سپرد کر دی ہے, لہذا میرا تن من دن اس امانت پر قربان ہو جائے, مگر اس امانت کو ایک خراش بھی نہ آئے. اس امانت میں ذرا برابر بھی جو ہے نقصان اور تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کبھی جو ہے غار کی طرف جاتے ہوئے دایاں ہو جاتے, کبھی بھاگ کر بایاں ہو جاتے, کبھی بھاگ کر پیچھے چلے جاتے, کبھی بھاگ کر آگے چلے جاتے, اور کبھی پھر جب بھاگ کے ادھر ادھر ہوتے پھر رسول اللہ کے پاس آتے. رسول اللہ اس کیفیت کو دیکھتے تو فرماتے اے صدیق یہ کیا بات ہے, کبھی آگے ہوتے ہو, کبھی پیچھے ہوتے ہو, کبھی دایاں جاتے ہو, کبھی بایاں جاتے ہو, اور یہ کیفیت, یہ اس طرح کی جو ہے اضطراب اور اس طرح کی پریشانی اور اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت کیوں ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کہ دشمن دایاں طرف سے نہ ہو آپ پر حملہ کر دے, بھاگ کر دایاں طرف ہو جاتا ہوں. اگر کوئی دشمن حملہ کرے صدیق کی جان حاضر ہے. اگر بایاں طرف خیال آتا ہے بھاگ کر بایاں طرف ہوتا ہوں. اگر دشمن بایاں طرف سے حملہ کرے صدیق کی جان حاضر ہے. پھر بھاگ کے پیچھے ہوتا ہوں, خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے دشمن نہ آ جائے, لہذا صدیق کی جان حاضر ہے. پھر بھاگ کر آگے جاتا ہوں, دشمن کا خیال آتا ہے میرے مصطفیٰ پر آگے سے جو حملہ نہ ہو جائے, اس لیے بھاگ کے آگے جاتا ہوں کہ حملہ صدیق کی جان حاضر ہے. آقا مجھے اپنی جان کا فکر نہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں, اپنی جان پر جو ہے وہ نہیں, مجھے آپ کی جو ہے وہ ڈر ہے, آپ کی جان کی پرواہ ہے, آپ کی ذات کی پرواہ ہے. اللہ نے جو سب سے بڑی امانت دی ہے وہ میرے حوالے کی ہے, لہذا اس امانت پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, صدیق قربان ہو جائے. اس لیے غار میں داخل, اور پھر جس وقت دایاں بایاں آگے پیچھے ہوتے, پھر 5410 فٹ کی بلندی پر وہ غار پر کٹن رستہ, اتنی خار نوکے دار جو ہے وہ کیلے دار جو ہے وہ پتھر تھے, رستہ بھی نہیں تھا. صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے, اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے اور پھر چڑھتے جاتے. ایک وقت یہ بھی ہے کہ مولا کائنات کو رسول اللہ نے فرمایا اے مولا کائنات علی المرتضیٰ میرے کندھوں پر سوار ہو کر کعبے کے اندر سے بت جو ہیں ان کو ڈھا دے, ان کو گرا دے. تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بے ادبی نہیں کر سکتا, آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں, آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے اور بتوں کو گرا دیجیے. حضور فرمائے اے علی تو میرا بھار نہیں اٹھا سکتا. علی تو مصطفیٰ کا بھار نہ اٹھا سکے, لیکن ادھر صدیق ہے جو غار ثور کی گھاٹی کو چڑھتا جا رہا ہے اور غار ثور کی گھاٹیوں کو عبور کرتا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہو کا عالم ہے, اندھیری رات ہے, کوئی وہاں بیٹری نہیں, ٹارچ نہیں, روشنی نہیں, اور پھر رستہ بھی دشوار گوار ہے, کوئی رستہ بھی بنا ہوا نہیں. لیکن محمد عربی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ابو بکر غار ثور کی پہاڑی کو عبور کرتے جا رہے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں, علی بہار نبوت نہ اٹھا سکے, صدیق ہے جس نے بہار نبوت کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. جس نے بہار نبوت کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے وہ صدیق ہے. جس نے بہار نبوت کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے وہ صدیق ہے. جس نے عظمت مصطفیٰ کندھوں پر اٹھائی ہے وہ صدیق ہے. جس نے مصطفیٰ کی ذات کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے وہ صدیق ہے. جس نے مصطفیٰ کی ذات پر تن من دن عرش ہے قربان کر کے رکھ دی ہے وہ صدیق ہے. جس کو اللہ نے ایمانت مصطفیٰ جس کے حوالے کی ہوئی ہے اور اسے اپنی ذات کا
غم نہیں ہے اور اپنے محبوب کی ذات کا غم ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو اس وقت اذ یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے، یعنی محمد عربی اپنے صاحب ابو بکر کو فرما رہے تھے. 14ویں صدی کے ملا کو صدیق اکبر کی شان کا کیا پتا، جس کو اللہ قرآن میں صاحب فرمائے، جس کو رسول اللہ صاحب فرمائے، اور وہ ابو بکر صدیق جناب خلیفہ اعظم، خلیفہ اول بلا فصل، نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. ملا کو کیا پتا آپ کے مرتبے اور مقام کا. جناب صدیق اکبر کو حضور فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے میرے صاحب، اے میرے دوست، غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ غم کس کا تھا؟ غم اپنی ذات کا نہیں تھا، اپنی جان کا نہیں تھا، غم تھا مصطفیٰ کی ذات کا تھا. اس لیے جناب بندہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے. صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی، مصطفیٰ کا قرب حاصل تھا، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے یار، وہ غم، اور اللہ نے پھر کیا کیا، جب غم تھا پھر بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فانزل اللہ سکینۃ علیہ، اللہ نے سکینہ اتارا، تسلی اتاری. اللہ نے جب آپ پریشان ہوئے کہ میرے مصطفیٰ کو کوئی نہ تکلیف نہ پہنچ جائے، اللہ نے آپ کے قلب پر سکینہ نازل کیا، تسلی نازل کی. جس پر اللہ تسکین نازل کرے، جس کو اللہ صاحب فرمائے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں داخل ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائے، میرے ابا اماں قربان جائے، آقا میں پہلے اجازت مجھے دیجئے میں جاؤں. حضور نے فرمایا صدیق کیوں؟ کہا اندر شاید کوئی موذی ہو، غار اندھیری ہے، بھوک کا عالم ہے، اگر کوئی سانپ ہو. ابو بکر کی جان حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے. اندر گئے اور اندر جا کر کیا کیا، غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا. غار میں جو سوراخ تھے، غار میں بل تھے، کھڈیں تھی جانوروں کی، آپ نے دیکھا یہ سوراخ بہت زیادہ ہے. اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑ کے اپنی پگڑی کو اتار کر جو ہے اس کے ٹکڑے کر کر کے ان کھڈوں میں، ان سوراخوں میں، بلوں میں داخل کرنے شروع کر دیے. کپڑے جب ختم ہو گئے اور ایک سوراخ باقی بچ گیا، اس کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی، عرض کی میرے آقا اندر تشریف لائیے. حضور اندر تشریف لے آئے، غار سور، اور جناب والا ابو بکر صدیق اس جو ہے سوراخ پر ایڑی رکھے ہوئے جو ہے صدیق اکبر نے اپنی ران پیش کر دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پر سر انور رکھا، جس کی گود میں والضحیٰ کا چہرہ ہو، جس کی گود میں واللیل اذا سجا کی زلفیں ہو، جس کی گود میں ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان ہو، جس کی گود میں جو ہے لعمرو کی جان والا ہو، جس کی جو ہے وہ شان، جس کی جو ہے گود میں پوری کائنات کے نبیوں کا سردار ہو، جس کی جو ہے گود میں رب کائنات کا حبیب پاک ہو، اس کی شان کیا ہو سکتی ہے. حضور نے اس ران میں اپنا سر انور رکھا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ سوراخ بند تھے، اندر ایک اور بھی عاشق رہ رہا تھا. عرصہ دراز سے ایک اور بھی عاشق جانور کی صورت میں، سانپ کی صورت میں، عرصہ دراز اس نے جناب موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام سے سنا ہوا تھا کہ محمد عربی آئیں گے، ہجرت فرمائیں گے، غار سور میں جائیں گے، مدینے کی طرف رخ ہوگا. تو اس نے آ کر اس غار میں ڈیرا لگایا ہوا تھا محمد عربی کے دیدار کے لیے. اس نے دیکھا آگے میری جو ہے وہ سڑکیں، آگے میری جو ہے وہ سڑکیں ساری، اور سڑکوں کے موڑ سارے ننگے تھے اور سارے پل جو ہے وہ ٹھیک تھے، لیکن آج میری سڑکوں کو بند کر دیا، میرے سوراخوں کو کسی نے بند کر دیا، میرے پلوں کو کسی نے تباہ کر دیا. وہ ادھر بھاگا، ادھر بھاگا، ادھر بھاگا، ہر سوراخ کو بند پایا، حتیٰ کہ اس نے ابو بکر صدیق کی ایڑی کو جا کر جو ہے وہ ٹھکورا، اور اس نے ایک مرتبہ بھی زور لگایا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ. جس وقت ایڑی نہیں ہٹ رہی تھی، ابو بکر بھی جان گئے
اندر کوئی سانپ ہے، اندر کوئی کیڑا ہے جو میری ایڑی کو جو ہے وہ ہلا رہا ہے، لیکن ادھر یار ہے، اب اگر میں نے ایڑی ہٹائی تو وہ دل سے نکلے گا اور وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن میں محمد عربی پر جان قربان کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی نہ ہٹائی، ادھر سانپ نے بھی خیال کیا کہ اگر موقع نکل گیا اور حضور چلے گئے، پھر جو ہے تو نکلا دیدار نہ ہوا تو پھر تیرا یہاں رہنا کیسا ہے، اس لیے مجبور ہو گیا، اس نے جناب ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اس نے کہا آسے آسے عمر ہزاری چلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں دیکھن دینا جدوں آئیاں اج بہاراں، آج بہار آ گئی ہے تو مالی باغ نہیں دیکھنے دیتا، مجبور ہو گیا۔ اس نے ڈنگ لگایا، ایک لگایا، دو تین مرتبہ لگایا، اور پھر جب لیکن صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی، لیکن وہ ایسا زہر تھا کہ پورا بدن جو ہے وہ درد پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو روح مصطفیٰ پر پڑے، آنسو جس کے آنسو روح مصطفیٰ پر پڑے، جس روح انور کی قسم رب کائنات اٹھائے، جس روح انور جیسا کائنات میں نبی کوئی نہیں، جس روح انور جیسا کائنات میں رسول کوئی نہیں، جس چہرے جیسا کائنات میں بندہ کوئی نہیں۔ حسان بن ثابت بول اٹھے، انہوں نے کہا واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اس لیے جناب تاجدار گولڈا بولے اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بڑھیاں۔ اس ہستی جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اس کے رخ انور پر صدیق کے آنسو گرے، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، نبی پاک کے محبوب ہیں، نبی پاک کے رفیق پاک ہیں، نبی پاک کے غار کے ساتھی ہیں، مزار کے ساتھی ہیں، اور سفر حضر کے ساتھی ہیں، اور کائنات میں جب تک رہے تو لوں لمحہ حضور کی صحبت میں گزارا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں جن کی یاری حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اعلان نبوت سے پہلے تھی، وہ ابو بکر، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کسی سے کوئی شراب نہیں پی، نہ کسی سے زنا کیا، نہ جو ہے وہ کسی بت کے آگے جھکے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جنہوں نے معراج کی رات واپسی پر سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجیت میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو پیش کیا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر رکھ دیا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کے غزوات میں شامل ہو کر حضور کا پہرا دیا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبی پاک جنہوں نے مسلمہ کذاب کو جس نے اعلان نبوت کیا تھا، اس کو جو ہے وہ اس کا کلا کما کیا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو اسلام کے پہلے خطیب ہیں، جو حج کے پہلے امیر ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلے حضور کے مزار میں پہنچا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو حضور کے مصلی پر سب سے پہلے کھڑا ہوا، حضور نے جس کو کھڑا کیا اپنے مصلی پر صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو حضرت علی کے بھی آقا ہیں، جو حضرت عثمان کے بھی آقا ہیں، جو حضرت فاروق اعظم کی آقا ہیں، جو سارے صحابہ کے آقا ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو شان صدیق کا ہے نبیوں رسولوں کے بعد اس کائنات رنگ و بو میں کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ ہر شے میں اولیت ہے، ہر شے میں آپ اول ہیں، ہر مقام اور مرتبے میں آپ اول ہیں، علم میں بھی آپ اول ہیں، سنت میں بھی آپ اول ہیں، قرآن میں جمع کرنے بھی آپ اول ہیں، ہر شے میں آپ اول ہیں۔ باقی سارے مرتبہ اور مقام میں صدیق اکبر کے بعد ہیں۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا جناب فاروق اعظم کا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، چوتھا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا، پھر تمامی صحابہ کا۔ میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب آپ کے آنسو کہاں گرے؟ روح مصطفیٰ پر گرے۔ جگایا نہیں حضور کو، اٹھایا نہیں حضور کو، ایڑی ہٹائی نہیں حضور اپنے اس
دل سے اس سوراخ سے حضور کے جب رخ انور پر آنسو گرے، میرے آقا نے آنکھیں کھولی، چشمان مبارک کھلی، صدیق کے چہرے پر پڑی، فرمایا آمنہ کے لال نے، صدیق کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ ڈسا گیا، یا رسول اللہ ڈسیا گیا، کسی شے نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا اپنی ایڑی ہٹائیے، ایڑی ہٹائی، سانپ نکلا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا، سانپ نکلا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ عرض کی میں نے اتنے عرصے سے، یعنی تقریباً 600 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اس غار میں نے یہ سڑکیں بنائی ہوئی تھی، میں نے یہ سوراخ نکالے ہوئے تھے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ آپ کا ساتھی بھی یہاں ساتھ ہوگا، آپ کا ساتھی بھی ساتھ ہوگا، کہیں میرا ایک سوراخ نہ بند کر دے، میں دوسرے سے بھاگ کر دیدار کروں گا، کہیں دوسرا نہ بند کر دے، میں تیسرے سے نکل کر، یہ سارے سوراخ میرے ہی تھے، میں اپنے، میرا عشق جو تھا آپ کے دیدار کے لیے مچل رہا تھا، میں اس لیے یہ میں نے گھر بنایا ہوا تھا، سارا کچھ آپ کے دیدار کے لیے، دیدار ہو گیا، سانپ جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ حضور نے لعاب دان، اپنا لعاب دان، اپنا تھوک مبارک جو ہے صدیق کی ایڑی پر لگایا، اور اسی وقت شفا مل گئی، درد جاتا رہا، کیفیت کرب جو تھی، کہتے ہیں اگر وہ ایک ڈنگ کسی اور کو لگ جاتا تو وہ پانی نہ مانگتا، اتنا وہ زہریلا سانپ تھا۔ یہ صدیق اکبر کی ذات تھی جنہوں نے اس کے جو ہے کئی ڈنگ برداشت کیے، ڈنگ کھاندا رہا پر مسکراندا رہا، چہرہ ویندا رہا، ماہ ابرار دا، یعنی ڈنگ کھاندا رہا، مسکراندا رہا، چہرہ ویندا رہا، ماہ ابرار دا، حضور دا چہرہ ویندا رہا، لیکن ایڑی نہ اٹھائی۔ الغرض جس تھوڑی دیر کے بعد آخری عرض کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے تو پیاس لگی ہے، مجھے تو پیاس لگی ہے۔ حضور نے فرمایا تھوڑا سا غار کے آگے جاؤ اور پانی وہاں ہوگا، پوچھئے جو حج کر کے آئے، جو عمرہ کر کے آئے، ہاں ان سے پوچھئے جو عاشق ہے۔ ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا نہیں جاتا ہو، ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا غار سور پر نہیں جاتا، اہل عشاق جاتے گئے، جن کے دلوں میں محبت ہے وہ جاتے گئے، ورنہ نیچے شرطے کھڑے گئے، وہ کہتے ہیں جی اوپر جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اوپر جانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ روکتے گئے، اور جو کم ایمان والے، کم عشق والے ہیں، وہ نیچے سے دعا مانگ کے واپس آ جاتے ہیں، اور جن کے اندر عشق ہے ہی نہیں وہ جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اوپر جانے کا کیا فائدہ، وہ جاتے ہی۔ جن کا تھوڑا ایمان ہے وہ شرطوں کے کہنے پر چل جائے واپس آ جائے، لیکن جن کا پکا ایمان ہے، پتھر توڑ لوہے توڑ، وہ کہتے ہیں جا پر کم کر۔ ابو بکر گئے رسول اللہ کے ساتھی، وہ حضرت رسول اللہ خود گئے، لہذا تو کہہ میں اس جگہ کی زیارت کروں گا جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے، جہاں میرے مصطفیٰ کی تلیاں لگی، میں ان کی زیارت کروں گا، اور رستے کو دیکھوں گا، اور شرطوں کے روکنے سے وہ نہیں رکتے، وہ جاتے گئے 5410 فٹ کی بلندی پر، اور اس کی زیارت کی غار میں، غار کے اندر نفل ادا کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اور وہ اتنا پرکٹن رستہ اور اتنا اونچا اور اونچی بلندی پر وہ پہاڑ، اور کئی گھنٹوں کا سفر 5400 فٹ کی بلندی پر، اور پھر جناب والا وہاں پانی کا نام و نشان پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں آگے ہے، اور پوچھیں جو گئے ہیں کہ وہاں تو بس 2 یا 3 بندے اندر بیٹھ سکتے ہیں، کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا اس غار کے اندر، وہ یعنی اتنی ساری غار ہے، تو پھر آگے کہاں جانا تھا؟ اور حضور نے فرمایا آگے جاؤ تھوڑا سا پانی ہے، اور جا کر وہ پانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے جس وقت تشریف لے گئے، تو آگے جس وقت دیکھا تو آگے پانی کا ایک چشمہ تھا، پانی کا ایک چشمہ تھا غار سور کے اندر۔ آپ نے پانی پیا تو فرماتے ہیں ایسا پانی میٹھا، شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، عنبر سے زیادہ خوشبودار میں نے پہلے نہیں پیا تھا۔ میں نے پیا، واپس آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پانی یہاں کیسے آ گیا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے جنت الفردوس سے فرشتے کو حکم فرمایا کہ حوض کوثر سے چشمہ کھینچ کر وہاں لے جاؤ، حوض کوثر سے وہاں چشمہ کھینچ کے لے جاؤ، میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کے زیار کو پیاس لگ رہی ہے، یہ حوض کوثر سے چشمہ آیا ہے جو تو نے پیا ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ کے ہاں میرا اتنا مرتبہ مقام ہے، اللہ کے ہاں میرا اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے عملوں کے برابر
70 نبیوں کے اعمال جتنے عمل کر لے، 70 نبیوں کے اعمال جتنے عمل کر لے، اگر تیرے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 70 نبیوں جتنے عمل بھی ہو اس کے پاس، 70 نبیوں جتنے عمل بھی اس کے پاس ہو، نیکیاں اتنیاں پاس ہو، تو وہ تب بھی جنت میں اور وہ تیرے ساتھ بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ سوچیں اور اپنی زندگی کا محاصرہ کیجئے جو تبرہ بازی کرتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بکتے گئے، وہ سوچیں کہ کیا تمہارے اتنے اعمال ہیں، کیا تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں، تمہارے پاس اتنی درجے ہیں، اور پھر یہ بات ذہن نشین کرے، صحابہ کی ایک نیکی، صحابہ کی ایک مٹھی جو، صحابہ کے ایک مٹھی جو خیرات کرنا، اور تمہارے اوج پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دینا، ان کے جو کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابہ کے جو خیرات کیے ہوئے تمہارا سونا خیرات کیا ہوا، ان کی مٹھی جو تمہارا اود پہاڑ کے برابر سونا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو نبیوں کے اعمال کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نبیوں کی نیکیوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نبیوں کی نیکیوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جناب بندہ، ہمارے پاس نہ صحابہ کے مقابلے میں نیکیاں نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے یہی حکم ہے، نبی کے تمام ہی صحابہ ان کی تعظیم کریں، نبی کے تمام صحابہ ان کے حق ہونے کا، ان کے جنتی ہونے کا اقرار کریں۔ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، نبی کے سارے صحابہ شان اور مرتبے کے مالک ہیں، نبی کے سارے چاہنے والے صحابہ، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ اہل بیت ہوں، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سینے جناب والا ان پر قربان ہے، ہمارے دل ان پر قربان ہے، ہماری زبانیں ان پر قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان پر قربان ہے، کیونکہ وہ حضور کے آنکھوں کے تارے ہیں، حضور کے جو ہیں وہ رفیق ہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کی اہل نسبت اہل تعلق ہیں، حضور کا ان کے ساتھ تعلق اور نسبت تھی، حضور کے اہل محبت ہیں، لہذا چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے وہ صحابہ ہوں، تمامی صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے امام ہیں، اور ہم ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کے برابر بھی نہیں۔ ہم تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ جب تک جو ہے جسم میں سانس ہے ان کی غلامی کا پٹا ہمارے سینے میں رہے، اور جب مر جائیں تو ان کی غلامی پر مرے، جب قبر میں جائیں ان کی غلامی کی سند ہمارے ہاتھ میں ہو۔ یہ ایک کیا دنیا کائنات تیری ہے، اگر تو حضور کا ہو گیا تو کائنات تیری ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شے حضور کی ذات پر قربان کر دی، اس لیے مسجد نبوی کے ہر طرف دروازے تھے، حضور نے فرمایا سب دروازے بند کر دو، مسجد کی طرف آنے والے صدیق کا دروازہ کھلا رہے، صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ اور وہ یہ تو 1443 سال پہلے کی بات ہے۔ آج بھی پوچھئے حاجیوں سے، پوچھئے عمرہ کرنے والے سے کہ جب رسول اللہ کے روضے کی طرف زیارت کے لیے حاجی کے قدم اٹھتے ہیں تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ حاجی صاحب باب صدیق کہاں ہے؟ ایسا ہی ہے، باب صدیق کہاں ہے؟ باب کہتے ہیں دروازے کو، باب صدیق کہاں ہے؟ باب صدیق سے گزر کر ہی جایا جاتا ہے رسول اللہ کے روضے کی طرف۔ وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ بند کر دو دروازے مسجد نبی کی طرف آنے والے صحابہ کے، مگر کھلا رہے صدیق کا دروازہ، کیونکہ صدیق کے احسان مجھ پر اتنے ہیں، قیامت کے روز احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ فرمایا جتنا مال صدیق کے مال نے نفع پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال میں نفع نہیں پہنچایا، وہ میرا غار کا بھی ساتھی ہے اور حوض کا بھی ساتھی ہے۔ آج بھی ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا، رسول اللہ کے میزار کی طرف جانے والے باب صدیق سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، باب صدیق سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ آگے جالیاں رسول اللہ کی آتی ہے، پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام، پھر ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام، پھر عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام۔ کیسے ساتھی تھے میرے مصطفیٰ کریم کے، دنیا میں بھی ساتھ دیا، قبر میں بھی ساتھ لیٹے ہوئے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے روز بھی اٹھیں گے، میرا ایک ہاتھ ابوبکر کے کندھے پر ہوگا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔